یہ ایک مشہور منقول روایت ہے جسے عوام میں بیان کیا جاتا ہے اور بعض بزرگوں کی کتابوں جیسے بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ایک منقول روایت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دوڑتا ہوا آپ کا مرید آپ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی، سرکار میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر ہی میں رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ واپس نہیں آئی۔ میری چھت کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پاس اور رشتہ داروں میں ہر جگہ تلاش کروایا، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرمایا، اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی، زندہ بھی ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، کیا تم اس ویرانے کو جانتے ہو؟ مرید نے عرض کیا، سرکار وہ تو بہت ہی بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جانا، وہاں جا کر میرا نام لینا، پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنی چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جنات کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دوڑتے ہوئے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکے گا۔ جب تمام جنات کی فوج گزر جائے گی تو آخر میں شہنشاہی جنات کی سواری آئے گی۔ وہ شہنشاہی جنات اتنا طاقتور ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکے گا۔ پھر تم اسے اپنی پوری داستان سنا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے، زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید
इस वीराने की तरफ चल पड़ा। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ गया। उसने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम किया और अपने चारों तरफ एक लकीर खींचकर बैठ गया। कुछ ही देर में जिन्नात की फौजें गुजरना शुरू हो गईं। बड़े बड़े खौफनाक जिन गुजरने लगे। वो हर तरफ से उस पर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वो सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर के करीब पहुंचते, उससे टकरा कर पीछे हट जाते। आखिरकार तमाम जिन्नात की फौज गुजर गई। फिर आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आई। वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह धाड़ा और पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही वो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया, वहीं घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बात क्या है? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने अपनी पूरी दास्तान बयान करते हुए कहा, ए जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वहां से गायब हो गई। किसी जिन ने उसे उठा लिया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए, जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। जब शहनशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो फौरन अपनी फौज को वापस बुलाया और कहा, ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। इसकी बेटी को कोई जिन उठा कर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदरों की गहराइयों में उतर जाओ, गारों की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों, वीरानों, जंगलों और आबादियों में तलाश करो। जैसे भी हो उस लड़की को भी लेकर आओ और जिस जिन ने उसे उठाया है उसे भी मेरे सामने हाजिर करो। पूरी जिन्नात की फौज रवाना हो गई, मगर शहनशाह जिन्नात ने दोबारा उन्हें वापस बुलाकर कहा, खबरदार, वापस आकर ये मत कहना कि लड़की हमें नहीं मिली। अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी ना भेजते। चनाचा पूरी जिन्नात की फौज समंदरों, गारों, आबादियों, वीरानों, जंगलों और पहाड़ों में उस लड़की की तलाश में निकल पड़ी। बहुत ही मुश्किल के बाद वो जिन जिसने उस लड़की को उठाया था उस लड़की समेत शहनशाह जिन्नात के सामने पेश किया गया। उन जिन्नात ने अर्ज किया, ए शहनशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहनशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे मालूम नहीं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है? तुझे उनके शहर से एक लड़की उठाते हुए जरा भी खौफ नहीं आया? उस जिन ने अर्ज किया, ए शहनशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता। मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा खिला हुआ था और वो अपने ही अंदाज में खड़ी थी। ये सुनकर शहनशाह जिन्नात ने कहा, तूने पूरी कौमे जिन्नात को
کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اتنا کہہ کر شہنشاہ جنات نے ایک جلاد جن کو بلایا اور حکم دیا اس جن کی گردن اڑا دو جس نے اس لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھایا تھا۔ چنانچہ اس جن کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہنشاہ جنات نے اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لو تمہاری بیٹی آج پوری عزت کے ساتھ تمہیں واپس مل گئی ہے۔ پھر اس نے کہا، شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا۔ اتنا کہہ کر شہنشاہ جنات واپس جانے لگا۔ اسی وقت سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی، اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری ایک بات تو سنو۔ شہنشاہ جنات نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ مرید نے پوچھا، یہ بتاؤ کیا تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ یہ سن کر شہنشاہ جنات نے جواب دیا، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں ویسے ہی جنات کے بھی شیخ ہیں۔ جب شیخ کی نگاہ جلال اٹھتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور اس کے نیک بندے ہیں، مگر اصل قدرت، اختیار اور مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کو عزت، کرامت، توفیق اور اپنی عطا سے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، قرآن و سنت پر استقامت اور اپنے نیک بندوں سے محبت کے ساتھ صرف اپنی ذات پر کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔